بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ٹی وی ٹوڈے کی سحر ٹرانسمیشن ریان رمضان میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم اس دن کا تذکرہ کر رہے ہیں جس دن ہمارا یہ پیارا ملک پاکستان معرض وجود میں آیا۔ آج 27 رمضان ہے اور آج ہمارا پاکستان بنا اور اس کی آزاد فضا کے اندر آج ہم آزاد زندگی گزار رہے ہیں۔ آج اس پر گفتگو ہوگی۔ گفتگو کے آغاز سے پہلے میں قاری غلام مجتبیٰ ساقی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تلاوت قرآن پاک پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنت من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا۔ سنت من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا۔ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا۔ ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا۔ ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا۔ وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا۔
إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك
صدق الله العظيم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. ناظرین، ہم قاری غلام مجتبیٰ ساقی صاحب سے تلاوت کلام پاک سن رہے تھے. آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ملک کے مایہ ناز شاعر، بلکہ شاعر ابن شاعر سید سلیمان گیلانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت زیادہ شکر گزار ہوں سید صاحب، آپ تشریف لائے، آپ کی محبت کا بہت شکریہ. ناظرین، ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مہمان محترم شاہ صاحب سے سنیں گے. شاہ صاحب ارشاد. ضرور جی، میری سعادت ہے. ٹی وی ٹوڈے پر پہلے دوسرے حوالے سے میں آتا رہا ہوں یہاں، طنز و مزاح کے حوالے سے، اور آج اس حوالے سے کہ رمضان شریف کا مقدس مہینہ، پھر آپ جیسا ہوسٹ، جزاک اللہ. اور پھر 27ویں کی شب کے حوالے سے پاکستان کی یعنی یوم آزادی کا ایک جو تصور ہے وہ سامنے، تصویر سامنے ساری گھوم رہی ہے. میں پیسے پاکستان سے 4 سال چھوٹا ہوں، لیکن یہ ہے کہ بزرگوں سے بہت کچھ سنا اور دیکھا بھی، حالات دیکھے. تو چونکہ آج ماشاءاللہ اتنی عمدہ تلاوت کلام پاک کی جناب قاری غلام مجتبیٰ صاحب سے سنی ہے، تو رمضان ویسے بھی مہینہ قرآن کا مہینہ ہے. رمضان اور قرآن آپس میں لازم و ملزوم ہے. تو چند اشعار میں نے پہلا عمرہ جب کیا 1992 میں، ماشاءاللہ. تو رمضان تھا، وہ 27ویں تھی واہ. جب میں وہاں پہنچا. تو عید کے بعد پھر وہاں ہم جا رہے تھے غار حرا کی چوٹی کی طرف، بلندی کی طرف. زمزم ہاتھ میں تھا، بوتل، تو 2-4 دوست اور بھی تھے تو چڑھ رہے تھے. تو اس وقت کچھ اشعار ہوئے تھے. اچھا. اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت مکہ بھی مقدس ہے، مدینہ بھی مقدس. مکہ بھی مقدس ہے، مدینہ بھی مقدس. مرنا بھی مقدس، جینا بھی مقدس. مرنا بھی مقدس، جینا بھی مقدس. اور اسلام کی کشی کے مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسلام کی کشی کے ہے ملا محمد. ملا مقدس ہے، سفینہ بھی مقدس. ملا مقدس ہے، سفینہ بھی مقدس. مرنا بھی مقدس، جانا بھی مقدس. اور ذات کی ہے خاک کفے پانی مبارک صلی اللہ علیہ وسلم. ہے کفے پانی مبارک. وہ جسم مقدس، وہ پسینہ بھی مقدس. وہ جسم مقدس، وہ پسینہ بھی مقدس. اور جب رمضان سے آستہ کو عرض کیا کہ پھوٹا جو معصوم کی ایڑی رگڑ سے، پھوٹا جو معصوم کی ایڑی رگڑ سے. زمزم
مقدس اسے پینا بھی مقدس پھوٹا لڑو معصوم کی ایڑی رگڑ سے زمزم بھی مقدس اسے پینا بھی مقدس مکہ بھی مقدس ہے مدینہ بھی مقدس اور جواب پہ قرآن مقدس ہوا نازل جواب قرآن مقدس ہوا نازل وہ شب مبارک مہینہ بھی مقدس وہ شب مبارک مہینہ بھی مقدس اور قرآن کی آیات مقدس ہیں تو لا ریب قرآنی آیات مقدس ہیں تو لا ریب یہ جس میں ہو محفوظ وہ سینہ بھی مقدس قرآن آیات مقدس ہیں تو لا ریب یہ جس میں ہو محفوظ وہ سینہ بھی مقدس اور اقوال نبی ہم جنہیں کہتے ہیں احادیث اقوال نبی ہم جنہیں کہتے ہیں احادیث مومن کے لیے ہے خزینہ بھی مقدس مومن کے لیے ہے خزینہ بھی مقدس اور خاتم ہیں وہ نبیوں کے تو قرآن ہے نگینہ آتا تو آپ کو معلوم ہے انگوٹھی کو بھی کیا کہتے ہیں اور انگوٹھی بغیر نہیں ہوتی خاتم ہے خاتم ہے وہ نبیوں کے تو قرآن ہے نگینہ خاتم بھی مقدس ہے نگینہ بھی مقدس خاتم بھی مقدس ہے نگینہ بھی مقدس اور گیلانی جہاں دفن ہے کوئی بھی صحابی کل صحابہ ادودو سر صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ گیلانی جہاں دفن ہے گیلانی جہاں دفن ہے کوئی صحابی مدفن مقدس ہے دفنہ بھی مقدس آپ اطاعت کریں عبادت کریں جتنی مرضی کریں ولی بن جائیں غوث بن جائیں کتب بن جائیں صحابی نہیں بن سکتے صحابی رہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہ رضوان میں سے راضی تو خاتم ہے وہ نبیوں کے تو قرآن ہے نگینہ خاتم بھی مقدس نگینہ بھی مقدس مکہ بھی مقدس مدینہ بھی مقدس مرمنا بھی مقدس یہاں سینہ ماشاءاللہ بہت خوب بہت زبردست آج بہت ہی مزہ آیا گیلانی صاحب کی نعت سن کر گیلانی صاحب نے صحابہ رضوان اللہ اجمعین کا بھی تذکرہ کیا اور یقینی طور پہ آپ نے بھی اس نعت سے لطف اٹھایا ہوگا ناظرین آج کا دن 27 رمضان المبارک شب قدر کے بعد ابھرنے والا دن بھی ہے اور آج ہماری آزادی کا دن بھی ہے ناظرین ہم جس پاکستان کے اندر بیٹھے ہیں یہ کوئی ایک دن کا قصہ نہیں ہے
نہ ہی یہ آدھی صدی کا قصہ ہے. یہ قصہ ناظرین 1400 سال کا قصہ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کے قیام کی جد و جہد شروع ہوئی 1940 کے اندر. میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے قیام کی جد و جہد شروع ہوئی جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے اندر گئے. طائف کے اندر جو واقعہ پیش آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لہو بہایا گیا, تو ناظرین اس مشقت کے بعد جبرائیل امین علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے آپ کو بہت ستایا ہے, بنو ثقیف نے آپ کو پتھر مارے ہیں, آپ کا لہو بہایا ہے, پہاڑوں کا فرشتہ میرے ساتھ ہے, حکم دیجئے طائف کی بستی کو پیس کے رکھ دیا جائے گا, یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور قیامت تک ان کا نشان نہیں ملے گا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, ایسا نہ کیا جائے, ہو سکتا ہے کہ ان کی اولاد میں سے کوئی اٹھے اور وہ دین کی خدمت کرے. ناظرین یہ وہ دن تھا جس دن پاکستان کے قیام کی جد و جہد خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کی. میرے ملک کے لیے اتنا بڑا اعزاز ہے یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا کہ مجھے ہندوستان سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں, اور وہ یہ ٹکڑا یقینی طور پہ وہ یہ ٹکڑا ہندوستان کا جس میں آج ہم پاکستان کے نام سے زندگی گزار رہے ہیں. کیوں طائف کے اندر اس تحریک کا آغاز کیا؟ اس لیے کہ اسی قبیلے سے, اسی طائف سے, اسی بنو ثقیف سے جو پتھر مار رہے تھے, صرف 60 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 635 عیسوی میں دنیا سے تشریف لے گئے اور 695 عیسوی میں اس بستی کے اندر محمد بن قاسم پیدا ہوا. ناظرین اگر اس دن بستی کو پیس کے رکھ دیا جاتا تو شاید بنو ثقیف دنیا سے ختم ہو جاتے, لیکن میرا رب کا منشا نہیں تھا, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ نہیں تھی. کیوں کہ محمد بن قاسم نے پاکستان آنا تھا, ہندوستان آنا تھا, تحریک کا آغاز کرنا تھا, اور محمد بن قاسم کی اس آمد کی وجہ سے کئی سو سال پاکستان بننے میں تو لگے, لیکن اس پاکستان کی بنیاد کے لیے پہلی اینٹ جو رکھی وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی. میں اور آپ خوش قسمت ہیں کہ ہم اس ملک کے اندر رہ رہے ہیں جو پہلا نظریاتی ملک ہے دنیا کے نقشے کے اوپر, جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر بنایا گیا. اور جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر بنایا گیا تو ناظرین خوش قسمتی کے ساتھ ساتھ آزمائش بھی ہے کہ باقی دنیا, مسلم دنیا شاید اپنے ملک کا حساب نہ دے, لیکن میں نے اور آپ نے بحیثیت پاکستانی شہری اپنے ملک کا حساب بھی اس نبی کے سامنے دینا ہے جس نے میرے اور آپ کے لیے 1400 سال پہلے پتھر کھائے تھے. قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ اس دھرتی کی خاطر ہجرت کرنے والے لاکھوں لوگ اور اس دھرتی کی خاطر شہید ہونے والے لاکھوں لوگ ہم سے اپنی امانت کا سوال کریں گے کہ ہم دریا سے کشتی نکال کے لائے تھے, تم نے اس کشتی کا کیا حال کیا؟ تم نے اس پاکستان سے محبت کی, تم نے اس پاکستان کے لیے قربانی دی, تم نے اس پاکستان کی عزت اور احترام کا خیال کیا, یا صرف محض آزادی کے نام پر ہندوستان کا کلچر اپنایا؟ ناظرین یہ ہمارا ٹاپک ہے, یہ ہماری آج کی گفتگو ہے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد خوش آمدید. ناظرین
آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت بچہ قاری محمود شہاد چترالی موجود ہیں. یہ حفظ کر رہے ہیں اور ان کے اساتذہ میں سے مصر کے اساتذہ بھی شامل ہیں. یہ بھی ان کا اعزاز ہے ماشاءاللہ. سب سے پہلے جو ہے وہ یہ ہمارے سامنے حمد پیش کریں گے. جی قاری صاحب. شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے بلایا میں تو اس قابل نہ تھا. گنبد خضرا کا سایہ میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے بلایا میں تو اس قابل نہ تھا. اپنا دیوانہ بنایا میں تو اس قابل نہ تھا. ماشاءاللہ بہت بہترین. جناب حضرت سید نفیس شاہ صاحب، نفیس الحسینی صاحب کا یہ کلام ہے جو حضرت نے وہاں، اور جو ہیں وہ قاری محمود سید سلمان گیلانی صاحب کے بھی شاگرد ہیں ماشاءاللہ. بہت خوبصورت انداز میں ہم پڑھ رہے تھے. آمین آمین. تو آپ کے بعد ہم انشاءاللہ گیلانی صاحب سے گزارش کریں گے کہ ایک خوبصورت سی نعت ہمیں سنائیں. چلیں جی. ماشاءاللہ بچے نے رنگ باندھ دیا، ماشاءاللہ سما باندھ دیا، اللہ اس کی حفاظت فرمائے. تو چند اشعار عرض کرتا ہوں کہ یہ میں نے مدینہ شریف میں روضہ انور کے سامنے عرض کیے تھے کچھ. عرش و کرسی سے بالا ہے بام آپ کا، آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا. آپ کے ساتھ صدیق و فاروق ہے، آپ کے ساتھ صدیق و فاروق ہے، وہ ہے جنت جہاں ہے قیام آپ کا. عرش و کرسی سے بالا ہے بام آپ کا، آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا. اور آپ جیسا کوئی دو جہاں میں نہیں، اس زمین میں نہیں، آسمان میں نہیں. صلی اللہ علیہ وسلم.
آپ جیسا کوئی، آپ جیسا کوئی دو جہاں میں نہیں۔ بسم اللہ۔ اس زمین میں نہیں، آسماں میں نہیں، حسن صورت عجب، حسن سیرت عجب، حسن صورت عجب، حسن سیرت عجب، پھر عجب اس پہ حسن کلام آپ کا، پھر عجب اس پہ حسن کلام آپ کا، آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا، وہ ہے جنت جہاں ہے قیام آپ کا۔ پھر دیکھئے گا کہ آپ ہیں زینت بزم کون مکان، آپ ہیں رونق محفل کن فکان، آپ ہیں زینت بزم کون مکان ہے، آپ ہیں زینت بزم کون مکان، آپ ہیں رونق محفل کن فکان، فرش سے عرش تک، شرق سے غرب تک، فرش سے عرش تک، شرق سے غرب تک، نور پھیلا ہوا ہے تمام آبگا۔ ماشاءاللہ۔ کیوں نہ کہوں کہ آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا، اور کیوں جچے میری نظروں میں شان کہیں، سطوت قیصری شوکت سنجری، اس وقت کی سپر پاور۔ کیوں جچے، کیوں جچے میری نظروں میں شان کہیں، کہ کباد کہ خسرو، یہ لوگ تھے نا جو اس وقت کہ کیوں جچے میری نظروں میں شان کہیں، سطوت قیصری شوکت سنجری، ناز کرتا ہوں اپنے مقدر پہ میں، ناز کرتا ہوں اپنے مقدر پہ میں، آپ آقا میرے میں غلام آپ کا، ناز کرتا ہوں اپنے مقدر پہ میں، آپ آقا میرے میں غلام آپ کا، عرش و کرسی سے بالا ہے بام آپ کا، اور ہر نمازی کی ہے التحیات میں آپ کا تذکرہ بعد ذکر خدا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا، ہر نمازی کی ہے التحیات میں آپ کا تذکرہ بعد ذکر خدا، ہر مؤذن کی میں نے اذان میں سنا، ہر مؤذن کی میں نے اذان میں سنا، ایک اللہ کا نام ایک نام آبگا، ہر مؤذن کہ میں نے اذان میں سنا، ایک اللہ کا نام ایک نام آپ کا، اور کیوں میں مانوں
کسی اور دستور کو کیا میں جانوں کسی اور منشور کو سب کتابوں سے افضل کتاب آپ کی سب کتابوں سے افضل کتاب آپ کی اور سب نظاموں سے اعلیٰ نظام آپ کا آگے اللہ ہی مقدار کرتا ہوں کہ گرچہ دیت گرچہ سلمان ہے آسیو پرخطا شب مگر ایک عجب معجزہ ہو گیا گرچہ سلمان ہے گرچہ سلمان ہے آسیو پرخطا شب مگر ایک عجب معجزہ ہو گیا کیا کہ خواب میں روئے انور نظر آ گیا خواب میں روئے انور نظر آ گیا سو گیا لیتے لیتے جو نام آبدا خواب میں روئے انور نظر آ گیا سو گیا لیتے لیتے جو نام آپ کا عرش کرسی سے بالا ہے بام آپ کا آگے اللہ ہی جانے مقام ماشاءاللہ ماشاءاللہ صلی اللہ آج علیہ تو آپ نے ہماری محفل کو 4 چاند لگا دی ہیں سبحان اللہ آپ کے بعد میں پھر قاری محمود شاد صاحب سے گزارش کروں گا کہ ہمیں ایک نعت سنائیں جی بالکل بسم اللہ مصطفیٰ آپ ہے مجتبیٰ آپ ہے یا نبی خاتم الانبیاء آپ ہیں مصطفیٰ آپ ہے مجتبیٰ آپ ہے ماشاءاللہ سید امین گیلانی صاحب آپ کے والد محترم کا کلام جو ہے نا وہ قاری صاحب سنا رہے تھے قرآن کو کھول کر بہت شکریہ آپ دونوں مہمان ہماری خاص درخواست پر تشریف لائے اور ہماری محفل کو 4 چاند لگائے حقیقی معنوں میں 4 چاند اللہ تعالیٰ سلامت اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور آج جو رات گزر رہی ہے اس کے صدقے ہمارے گناہوں کو اللہ رب العزت معاف کر دیں اللہ آج ہم سے راضی ہو جائیں اللہ اس پاکستان کو وہ حقیقی پاکستان بنائیں
جس کا خواب قائد اعظم ہی نے نہیں بلکہ پوری ایک جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جد و جہد کے اندر ان لوگوں نے حصہ لیا. اور اس کے اندر ایک بڑی خوبصورت بات اور میں اپنے ناظرین کو بتا دوں کہ قیام پاکستان کی جد و جہد میں ایک کامن نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ غور کیجئے گا، میں نے تذکرہ کیا تھا طائف سے جد و جہد شروع ہوئی تھی، خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمود بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام ہے، محمود غزنوی، پھر محمد شہاب الدین غوری، پھر آگے چلتے آئیں تو جس شخصیت نے خواب دیکھا محمد اقبال، اور جس شخصیت کے ذریعے سے پاکستان تکمیل تک پہنچا محمد علی جناح. یعنی پاکستان کے ساتھ یہ نام جو ہے وہ جڑے ہیں. محمد علی جوہر، شوکت، ان کے ساتھ بھی محمد لگتا تھا. تو یہ اللہ رب العزت کا جو ہے نا وہ ایک انعام کے ساتھ ساتھ ایک پلان کے ساتھ جو ہے نا وہ یہ سارا کچھ چلا کہ آج جو ہے نا وہ ہم آزاد پاکستان کے اندر بیٹھے ہیں. ناظرین بریک کی جانب چلتے ہیں، بریک کے بعد انشاءاللہ اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. 7:05 پر صرف ٹی وی ٹوڈے پر. مجھے چاہیے کوالٹی ایجوکیشن، مجھے ڈگری کے بعد ایک شاندار کیریئر پاتھ، مجھے چاہیے افورڈیبلٹی، مجھے چاہیے ایک اگنائز ڈگری. بہترین فیکلٹی کے ساتھ لاہور لیڈز یونیورسٹی ممکن بناتی ہے بزنس اسٹڈیز سے لے کر کمپیوٹر سائنسز، کامرس سے لے کر انجینئرنگ تک. کوالٹی ایجوکیشن، جاب پلیسمنٹ اور شاندار کیریئر پاتھ. لاہور لیڈز یونیورسٹی. بریک کے بعد خوش آمدید. ناظرین آج ہم گفتگو کر رہے ہیں 27 رمضان یوم آزادی پاکستان کی. ہمیں بریک میں جوائن کیا ہے پروفیسر ڈاکٹر اشتیاق احمد گوندل صاحب نے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے تشریف آوری کا، اور ہم آج انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب سے اس موضوع پر گفتگو کریں گے. ڈاکٹر صاحب یہ رہنمائی فرمائیے گا کہ 27 رمضان ہی کیوں یوم آزادی کے لیے؟ کیا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی انعام تھا؟ پہلے تو میں اس اعتبار سے ٹی وی ٹوڈے کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے رمضان المبارک میں قیام پاکستان کو موضوع بنایا ہے، اور اس سلسلے میں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ مسلمانوں کے لیے تو اسلامی سن ہجری اور اسلامی مہینے مقدم ہیں، اور اگر ہم زوال کا شکار نہ ہوتے تو 14 اگست سے زیادہ 27 رمضان ہی جشن آزادی کا دن ہوتا. اور یہ تاریخ کے کچھ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں. ابھی آپ پاکستان میں رہنے والے 22 کروڑ لوگوں سے پوچھیں کہ پاکستان کس دن بنا تو موسٹلی 14 اگست ہی بتائیں گے، حالانکہ اس دن 27 رمضان بھی تھا. اس کی ایک وجہ جو سمجھنی چاہیے وہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنے دین کو ایک مذہب بنایا ہے اور رمضان کو محض رسوم کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اگرچہ وہ بھی روایت کے اعتبار سے ٹھیک ہے، لیکن رمضان المبارک مسلمانوں کی شان، کامیابی اور عروج کا زمانہ ہے. اسی مہینے میں قرآن مجید ملا ہے، اور اس سے بڑی مسلمانوں کی کوئی دولت نہیں ہے. اسی مہینے میں یوم فرقان ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی جنگ میں اللہ پاک نے فتح، عروج اور عزت عطا کی، اور اسی مہینے میں یہ پاکستان بنا ہے. اور حدیث میں تو یہ ہے کہ رمضان میں ایک نیکی جو ہے اس کا اجر 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. تو یہ تو بہت مبارک کام ہے، لیکن اگر ہم اس دنیا کے اندر اپنا وہ مقام اور وقار بحال رکھتے جو ہمیں آباء و اجداد سے ملا ہے، تو یقین جانے اس وقت مغرب کے اندر بھی اور دنیا کے ہر کونے میں لوگوں کو سن ہجری یاد ہوتا، اور ڈس بلیورز اور ویسٹ کی دنیا کے طالب علموں اور طلبہ کو بھی محرم، صفر، ربیع الاول یاد کرنے پڑتے، کجا کہ آج ہمارے بچے جنوری، فروری یاد کر رہے ہیں. اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جو محنت کرتا ہے
یہ قرآن مجید کا اصول ہے، اسی کو یاد رکھا جاتا ہے، اسی کی تہذیب چلتی ہے. لہذا یہ جو 27 رمضان کو آپ قیام پاکستان کی بات کر رہے ہیں، یہ ایک انڈیکیٹر ہے کہ تاریخیں کس اعتبار سے یاد رکھی جاتی ہیں. جو قوم محنت کرتی ہے، جو ڈرائیونگ فورس ہوتی ہے، اسی کا کلچر، اسی کی تہذیب، اسی کی اصطلاحات چلتی ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان 27 رمضان کو بنا، اور ہمیں ضد نہیں کرنی چاہیے کہ 27 رمضان ہی کو جشن آزادی منایا جائے. ہمیں محنت کرنی چاہیے کہ اسلامی مہینے پوری دنیا کا چلن بنے، جیسے حضور علیہ السلام نے سکھایا ہے. جزاک اللہ. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. کیا میں پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے ہمیں گائیڈ کیجئے گا کہ کن کن مراحل سے گزری اور کتنا عرصہ اس کو تکمیل کو لگا؟ اچھا جی، آپ کسی بھی مسلک، کسی بھی ذہن کے فرد سے پوچھیں کہ پاکستان کس نے بنایا، تو اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس کے بانی قائد اعظم ہے. آگے یہ بات ہوتی رہتی ہے کہ قائد اعظم کس طرح کا پاکستان چاہتے تھے، ہر کوئی اپنی اپنی تشریح کرتا رہتا ہے. لیکن ایک قائد اعظم کا قول ایسا ہے جو تاریخ پاکستان میں قول فیصل اور بنیادی دلیل قرار پاتا ہے. اور قائد اعظم نے یہ جو فرمایا کہ پاکستان تو اسی دن بن گیا تھا جس دن پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا. اب اس قول پر غور کریں تو تاریخ ہمیں یہ تو نہیں بتا سکتی کہ وہ پہلا ہندو کون تھا جو مسلمان ہوا، اور اگر قائد اعظم زندہ ہوتے تو شاید انہیں بھی یہ تو نہیں پتا. لیکن یہ اتنی بڑی سچائی ہے کہ ایک لمحے کے لیے آپ سوچیں کہ یہاں کا ہندو مسلمان نہ ہوتا. مسلمان لوکل بہرحال نہیں ہے، باہر سے آئے ہیں، یہاں سے کنورٹ ہوئے ہیں، یہی ہماری ہسٹری ہے. صحیح. اور اگر پہلا ہندو مسلمان نہ ہوتا، اس سے آگے یہ سلسلہ بڑھ کے ایک قوم نہ بنتا، تو پاکستان کیسے بن سکتا تھا؟ نمبر 1. دوسرا بڑا اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ پہلا ہندو جو مسلمان ہوا تو اس کی نسل تو تبدیل نہیں ہوئی، اس کے ماں باپ تو تبدیل نہیں ہوئے، نہ اس کی زبان تبدیل ہوئی، نہ اس کا کھانا پینا، رہن سہن، ساری چیزیں تبدیل ہوئیں. لیکن کچھ بنیادی تبدیلیاں آئیں جس سے کوئی لبرل، کوئی سیکولر اور کوئی بہت بنیاد پرست جس ذہن کا بھی مسلمان ہے وہ انکار نہیں کر سکتا. بنیادی تبدیلیوں کا ہم ذکر کرتے ہیں. بنیادی تبدیلیوں میں یہ ہے کہ کوئی بے شک یہ کہے کہ ہماری تاریخ جو ہے وہ لوکل ہے، جس طرح کے مغالطے بھی پھیلانا چاہے. ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں وہ ہندو جو مسلمان ہوا تھا، جب وہ مسلمان نہیں ہوا تھا تو اس وقت گائے کو وہ خدا مانتا تھا کہ نہیں مانتا تھا؟ کون اس حقیقت سے انکار کرے گا کہ وہ گائے کو خدا مانتا تھا؟ اور جو ہی وہ مسلمان ہوا، مسلمان ہوتے ہی ایک ایسی تبدیلی آ گئی کہ جس کو خدا مانتا تھا، جس کے سامنے جھکتا تھا، اس کو اس نے ذبح کرنا شروع کر دیا. اور ذبح نہیں کیا صرف، بلکہ وہ جو اس کے سامنے التجائیں اور مشرکانہ رسوم کر رہا تھا، اس نے اپنے سابقہ خدا سے بدلہ لیا، اس کو کاٹا، اس کو کھایا. اب اس سچائی سے کون انکار کرے گا؟ پاکستان اسی دن بن گیا جب پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا. حلال اور حرام کے پیمانے بدل گئے. مطلب دیکھیے کہ گائے کے گوبر اور اس کے پیشاب کے ساتھ آج کا انڈیا بھی گواہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جس جگہ کو دھویا جائے یا گوبر کا لیپ کیا جائے تو وہ شرطی ہو جاتی، یعنی پاک ہو جاتی. جب وہ ہندو مسلمان ہو جاتا ہے، وہ صدیوں پہلے کا تھا یا آج کا، گائے کا پیشاب اس کے لباس کو لگے یا گوبر لگے تو وہ شرطی نہیں ہوتی، بلکہ ناپاکی اور پلیتی ہوتی ہے. وہ اپنے لباس کو اس سے بچانا چاہتا ہے. تو یہ اتنی بڑی چینج ہے جس میں بہت سارے نشیب و فراز ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ایک الگ قوم وجود کے اندر آئی، اور اس قوم نے یہ پاکستان کا مطالبہ کیا، اور اس وجہ سے نہیں کیا کہ انہیں صرف معاشی مجبوریاں تھیں. کئی ایک نے معاشیات کو تو قربان کیا ہے. اور چڑیا بھی اپنا گھونسلہ نہیں چھوڑتی. اور اس موجودہ پاکستان کا ہر کوچہ و بازار بتا رہا ہے کہ لوگوں نے بڑی تعداد میں جو ہجرت کی ہے وہ کس لیے کی ہے. اور ایسے بھی ہیں جنہوں نے ہجرت نہیں کی، لیکن جنہوں نے ہجرت کی ہے یا جنہوں نے ہجرت نہیں کی ہے ان کی زیادہ تعداد وہی ہے جنہوں نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا. تو یہ ہماری ہسٹری ہے، اور ہسٹری بہرحال ایک بہت بڑا سورس ہوتا ہے
لیکن یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اتنے برسوں کے باوجود یہ کیا لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارے مدارس کے پاکیزہ صفت لوگ ہسٹری نہیں پڑھتے، انہیں کوئی پڑھاتا نہیں، اور ہسٹری کی کتابیں اتنی اہم نہیں ہیں جتنا استاد اہم ہے. جہاں ہسٹری کالجز یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہے وہاں بھی مغالطے ہیں. اور یہ سوال 47 سے لے کر آج تک ہسٹری کے حوالے سے کھڑا کیا جاتا ہے جی کہ پاکستان تو دراصل اس وجہ سے بنا تھا، اس وجہ سے بنا تھا. یہ حقیقت ہے کہ یہاں ایک قوم بنی اور اس قوم کی ہر چیز ہندوؤں سے مختلف نہیں تھی، نہ انسانوں میں مختلف ہو سکتی ہے. نریندر مودی اور ملک صاحب آپ کا اور میرا باپ ایک ہے، اس کا نام آدم ہے. ہندوؤں کی کتابیں اس کی اس طرح تائید نہیں کرتی جتنی فراخی کے ساتھ سب انسانوں کو ہمارا قرآن ایک بناتا ہے. ہمارا ایک والد ہے، ہماری شکلیں ملتی ہیں. کس چیز نے ہمیں الگ کیا اور ہم نے ایک الگ اپنی ریاست بنائی؟ وہ نفرت کے لیے نہیں ہے. ہم تو یہ چاہتے تھے کہ جیسے قیام پاکستان سے پہلے مسلمانوں نے بڑی کشادگی اور وسعت کے ساتھ صدیوں یہاں کے لوگوں کو امن دیا، اس ہندوستان کو ڈیولپ کیا. یہ ہماری تاریخ ہے. اس بات کو میں اس طرح بھی کہہ سکتا ہوں کہ اگر موجودہ انڈیا کی چند نمایاں بلڈنگز لی جائیں، آفتاب کی 10 نکالیں تو انشاءاللہ اس میں سے 5 کے لگ بھگ تو وہ ہوں گی جو مسلمانوں نے بنائی ہے. زمین تو یہاں کی زرخیز تھی، لیکن یہ ہماری تاریخ ہے کہ مسلمان آئے تو بہت سارے پھل اس وقت بھی بر صغیر میں وہ ہیں جو مسلمانوں نے انٹروڈیوس کروائے ہیں. اور ٹیلنٹ کی اور فن کی اور صلاحیت کی اتنی سرپرستی کی ہے کہ نہیں دیکھا یہ سکھ ہے، یہ بدھ مت والا ہے، یہ ہندو ہے. ریاست کے اندر ان کو اکاموڈیٹ کیا ہے، امن دیا ہے. اور اب جو بیمار ذہن ہے وہ اس تاریخ میں سے غلطیاں اور مغالطے نکال کر کسی اور ٹی وی پہ بیٹھ کے کوئی اور بات کرے گا اور اسے کیڑے ہی نظر آئیں گے. لیکن یہ فیکٹ ہے کہ اس خطے میں جہاں پاکستان بنا ہے کوئی پیغمبر نہیں آیا. یہاں پہ پیغمبروں کی طرف بلانے والے اولیاء کرام ہیں کہ جو سرکسیں اور میلے نہیں، اپنے کردار سے ہندوؤں اور سکھوں کے دلوں کو فتح کرتے چلے گئے اور قوم بنی، اور الحمدللہ پاکستان ایک سچائی اور حقیقت کے طور پر سامنے آیا. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین اس وقت ایک بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بہت دلچسپ موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ملتے ہیں. ہم سب صحیح تعلیمی اداروں کی تلاش میں رہتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں یہ صرف کلاسز لینا اور امتحانات دینا ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ادارے ہمارا دنیا کے بارے میں نظریات تبدیل کرتے ہیں. لیڈز یونیورسٹی وہی جگہ ہے جہاں پر آپ اپنی شخصیت کو مزید نکھار سکتے ہیں. ہم آپ کی پوشیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کر کے آپ کو ایک بااعتماد اور قابل شخصیت بناتے ہیں. مزید معلومات کے لیے رابطہ کریں. بریک کے بعد خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب رہنمائی فرمائیے گا کہ اتنا سخت موسم تھا، ماہ رمضان میں پاکستان بنا، تو ہماری نسل کو یہ بتائیے گا کہ کتنی مشکلات اس وقت برداشت کرنا پڑی. جب ہم ان حالات کو پڑھتے ہیں تو فی الواقع بہت شدید موسم تھا. پھر اس میں
موسم سے بھی زیادہ شدید چیز ایک غیر یقینی کی فضا تھی. چیزیں کلیئر نہیں تھی ٹھیک ہے. اور لوگ محض اپنی نظریاتی قوت اور جذباتی کمٹمنٹ کی وجہ سے ہجرت کر رہے تھے. اور موسم اگست کا ہم آج بھی جانتے ہیں بڑا شدید ہوتا ہے. اس کے ساتھ پھر مزید یہ ہوا کہ شدید بارشیں شروع ہو گئی صحیح. اور کئی علاقوں میں سیلاب آ گئے. اور ہم جانتے ہیں کہ برسات میں صرف گرمی نہیں ہوتی، ابس ہوتا ہے، بالکل مچھر ہوتے ہیں. اس کے نتیجے میں ملیریا بھی پھیلا. پھر یہ جو ہجرت ہے بدقسمتی سے یہ نہ انڈیا والوں نے پلان کی تھی نہ پاکستان والوں نے پلان کی تھی. یہ ہجوم تھے. ٹھیک ہے. اور میں جیسے کہہ رہا ہوں کہ ایک بے یقینی تھی، اتنی ہی بڑی مشکل چیز جو تھی وہ افواہیں تھی. ڈس انفارمیشن دونوں طرف تھی. یہاں مبالغہ آمیز قصے انڈیا میں ہونے والی چیزوں کے بارے میں اور انڈیا میں پاکستان کے حوالے سے. تو یہ ایک ایسی فضا تھی ایک بلائنڈ گیم کی طرح کہ جس کی اس پورے خطے میں کوئی ڈرائیونگ فورس نہیں تھی. تاہم یہ وہ مشکل پہلو ہے کہ جس سے لوگ 100% نظریے کی وجہ سے نکلنے میں کامیاب ہوئے. میں ادھر آنے والوں کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا. جو آئے انہیں بہرحال یہ خواب دیا گیا تھا کہ یہ ایک امن والا اور استحصال سے پاک اور کلمہ طیبہ کے نور سے جگمگاتا ہوا پاکستان ہوگا. صحیح. اب انہیں کیسا پاکستان ملا؟ شدت اور مسائل کا جب میں ذکر کر رہا ہوں تو کوئی دوسرا آدمی تو یقیناً ان زیادتیوں کا ذکر کرے گا جو آنے والوں کے ساتھ ہوئی. لیکن میرا یہ طریقہ نہیں ہے. زیادتیاں بھی ہوئی لیکن دنیا کا کوئی ملک اس سخاوت، کشادگی، وسعت قلبی کی مثال پیش نہیں کر سکتا کہ جس کا مظاہرہ آنے والوں نے قربانی دے کر کیا اور لوکلز نے انہیں خوش آمدید کہا. واہ. اب میں آپ کو بتاؤں، میں نے پنجاب یونیورسٹی میں 29 سال پڑھا لیا ہے اور میں ایک اپنے تجربے کی بنیاد پر اور میں پاکستان کے لیس اور مور سارے اضلاع میں گیا ہوں. میں ایک دعویٰ کرنا چاہتا ہوں کہ باہر سے آنے والوں کو مہاجر کہا گیا اور لوکل تھے انصار انہیں نہیں کہا گیا. لیکن یاد رکھیں کم از کم پنجاب جو بڑا صوبہ ہے اس کے کسی شہر میں آج بھی کلاسوں میں پڑھتے ہوئے بچے 2 سال پڑھتے ہیں، کبھی نہیں پوچھتے کہ آپ مہاجر ہیں یہ لوکل ہیں. بالکل ایسے. ان کے آپس میں رشتہ داریاں ہیں. جو وہاں سے آئے تھے ان میں پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد زیادہ تھی. مہاجروں کا بڑا احسان ہے. ایک تو انہوں نے نظریے کے لیے قربانی دی اس شدید اور سنگین صورتحال کے اندر، ساتھ ساتھ پاکستان میں بزنس کو، منڈیوں کو، مارکیٹوں کو، سکونت کو، دفاتر کو آنے والوں نے سنبھالا دیا. ہاں لوکلز کے سینے اتنے فراخ تھے کہ یہ ایک بہت بڑی سچائی ہے جس پر محنت کر کے اسے لائم لائٹ میں پروجیکشن میں لانے کی ضرورت ہے کہ رشتہ داریاں ہوئی ہیں. اور ہر شہر کے اندر جو کاروباری طبقہ ہے اس پہ سٹیٹسٹیکل اگر انالیسس کیا جائے ہر شہر میں مہاجر زیادہ ہیں. اور الحمدللہ ہماری مسجد دونوں کو ایک کر دیتی ہے دن میں 5 دفعہ اور ہر مسجد میں ایسے ہو رہا ہے. اور یہ ایشو نہیں ہے. چند سال یہ ایشو چلا اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا کہ یہاں ہمارے مسائل اور غلطیاں اللہ معاف کرے لیکن قوم کا عزمہ اتنا درست ہے کہ اس میں اور فیکٹرز بھی ہیں. لیکن جنہوں نے مہاجر کا کارڈ چلا اس قوم کے ہاضمے نے اس کو کبھی نہیں نگلا، کبھی برداشت نہیں کیا. وہ کراچی کے ساحل تک رہا، پھر اللہ نے کرم کیا، الحمدللہ اس کو اگل دیا گیا. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ جو مسائل کی اور ہجرت کی داستان ہے یہ الحمدللہ اس وقت تک استحکام پاکستان کی علامت ہے اور ابھی تک یہ سب سے بڑی سچائی ہے. ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب تذکرہ یہ کیا جاتا ہے کہ اس وقت کاغذ کی کمی تھی، اس وقت کانٹے سے جوڑا جاتا تھا، تو واقعتاً یہی مسائل تھے یا؟ ایگزیکٹلی. اب دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان بنا ہی اس خطے میں کہ جہاں مسلمان بھی اکثریت میں ہونے کے باوجود کمزور تھے. صحیح ہو گیا. اور پاکستان بننے سے پہلے کاروبار ہندوؤں کے پاس ہی تھا اس خطے میں بھی.
اس کے علاوہ جو وسائل ریاست کے ہوتے ہیں وہ زیادہ تر انڈیا کے پاس رہ گئے. صنعتیں بھی ادھر تھیں, کارخانے بھی ادھر تھے, اور بزنس اور کارپوریٹ سیکٹر یہ بھی وہیں تھا. اس کے مراکز اس پاکستان میں نسبتاً کمزور تھے. ٹھیک ہو لاہور کراچی کا ذکر ملتا ہے لیکن کمزور تھے. صحیح. چنانچہ جب لوگ یہاں آئے تو ہندوستان کا کچھ حصہ ادھر ہوا نا. ہندوستان تو قائم تھا پہلے والا, وہ اسٹیبلش تھا, وہاں میزیں کرسیاں لگی ہوئی تھی, سارا نظام چل رہا تھا. اور یہاں جو لوگ آئے, سچی بات یہ ہے کہ وہ ہمارے ہیروز ہیں. انہوں نے بہت نامساعد حالات میں غیر یقینی کی کیفیت کے اندر بہت اچھا کام کیا. ان میں سازش کرنے والے ہیں, لیکن تاریخ صرف غلطیاں گنوانے کا کام نہیں ہے. پاکستان چند سالوں کے اندر بہت ساری سازشوں کا شکار ہونے کے باوجود ایک ایسی حقیقت بنا کہ دونوں سپر پاورز رشیا اور امریکہ یہ کوشش کر رہی تھی کہ پاکستان ان کے ساتھ الائیڈ ہو. اس میں پاکستان کی ضرورتیں اور محتاجی اور اس کا ذوق بھی تھا, لیکن ان کی بھی ضرورت تھی جو آج چائنا کی ضرورت ہے, سی پیک. اس سے تصویر کے دونوں رخ ہوتے ہیں. ایک رخ یہ ہے کہ جو پسماندہ رخ پیش کرنے والا بیمار ذہن کا دانشور بیان کرتا رہتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ سروائیو نہیں کر سکتا تھا, اس کو امریکہ کا سہارا لینا پڑا, کوئی کہتا ہے غلطی کی, روس کا لینا چاہیے تھا. آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ سی پیک جو ہے وہ چائنا کا کوئی احسان ہے. یہ تصویر کا ایک رخ ہے, اس سے جٹلانا نہیں چاہیے. لیکن دوسرا رخ کیا ہے؟ سایہ خدائے ذوالجلال ہے. چائنا کدھر سے راستہ لے پھر اگر پاکستان سے نہ لے؟ سی پیک کی بات کر رہا ہوں. صحیح. اور امریکہ کی تاریخ ہے, پاکستان اس کی ضرورت رہا ہے اور ہے. ابھی میں بہت تاریخ پہ آپ بات کر رہے ہیں, لیکن میں بالکل ایک ریسنٹ آپ کو واقعہ بتاتا ہوں. 2018 میں امریکہ پاکستان کو آلموسٹ ننگی گالیاں دے رہا تھا, اور انڈیا کے ذریعے افغانستان کے ایشو کو, طالبان والے کو سالو کرنے کی کوشش کر رہا تھا. اور پاکستان کی ساری سرحدوں پر سٹرائکس ہو رہی تھی. افغانستان ہمیں آنکھیں دکھا رہا تھا, ایران دکھا رہا تھا, انڈیا دکھا رہا تھا. جی بالکل. لیکن اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ایک طرف کووڈ کی پریشانی ہے, دوسری طرف یہ پاکستان کے لیے الحمدللہ جو کانٹوں کے ساتھ اور آپ کہہ رہے ہیں مشکل حالات میں شروع ہوا, یہ اللہ کا احسان ہے کہ آج بھی پاکستان ایسی سچائی ہے کہ امریکہ اپنے گھٹنوں پر جھک کے پاکستان کے بغیر افغانستان ایشو کو حل نہیں کر پا رہا. اس لیے کچھ ہے. یہ جہاں سے آج ہماری بات شروع ہوئی تھی 27 رمضان المبارک, جی. یو حفیظ جلندری رحمۃ اللہ علیہ نے مصرع لکھا ہے, سایہ خدائے ذوالجلال. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. ٹھیک. ہمارا کام, یہ ہم رمضان میں بیٹھے, ہمارا کام ہے کہ پازیٹیو پہلو بھی سامنے لائیں. بالکل. تو ڈاکٹر صاحب ہمارے تو ہاں یہی تذکرہ کیا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر یہ مسائل ہیں, 70 سال میں یہ ہوا, ساری چیزیں ہوئی, تو کوئی مثبت پہلو بھی تو یقینی طور پہ ہوں گے, تو ان کا آپ تذکرہ. جی میں مثبت پہلوؤں کا یہ اصل میں پہلے سوال کے جواب میں بھی میں نے اشارہ اسی طرف کیا ہے. جی. کہ دیکھیے پاکستان جو ہے وہ اتنی بڑی سچائی ہے کہ 2015 میں یا 14 میں مدینہ شریف میں تھا, اگست کا مہینہ تھا, اور وہاں کی پاکستانی کمیونٹی نے مجھے رابطہ کیا اور کہا جی کہ آپ آئیں اور ہم آزادی کا دن منانا چاہتے ہیں, آپ ایک تقریر کر دیں. تو میں وہاں پہنچا اور میں نے وہاں جو پاکستانی جماعت ایک مناسب تعداد تھی ان سے یہ کہا کہ بھائی میں کئی روز سے یہاں ہوں, یہ 57 اسلامی ممالک میں سعودیہ واحد ملک ہے کہ جس کے جھنڈے پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ بات بڑی خوشی دیتی ہے. لیکن آپ لوگوں کو 20 برس 30 برس ہو گئے ہیں, اب اس سعودیہ کے مکہ مدینہ سمیت کسی علاقے میں جائیں اور سعودی سے پوچھیں کہ سعودی عرب کا مطلب کیا, تو کیا کوئی ایک بھی کہے گا لا الہ الا اللہ؟ واہ, خوبصورت بات. میں نے کہا میں جہاں سے آیا ہوں وہاں لوڈ شیڈنگ ہے اور وہاں مسائل تو بہت گنوائے جاتے ہیں, لیکن اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں. آپ گوادر میں چلے جائیں, آپ تربت میں چلے جائیں, آپ کوئٹہ اور پشاور میں چلے جائیں, آپ کراچی اور ٹنڈو جام میں چلے جائیں, آپ پنجاب میں چلے جائیں, سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ پیپلز پارٹی سے لاکھ اختلاف ہو, مسلم لیگ نون سے ہو, کاف سے ہو, دیوبندی ہو, بریلوی ہو, شیعہ ہو, جو بھی ہو,
سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو. یہ واحد ملک ہے. مصر سے پوچھے مصر کا مطلب کیا، سوڈان سے پوچھے، ملیشیا سے پوچھے، یہ واحد پاکستان ہے جو کہتا ہے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. یہ نظریہ ہے اور یہ کمزور پڑا تو بنگلہ دیش بنا. ٹھیک ہے، یہ مضبوط ہے تو پاکستان مضبوط ہے. نمبر ایک. دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ یہ جو ایٹم بم ہوتا ہے یہ بہت ہی بڑی نعمت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اپنے دشمنوں کے مقابلے میں تیاری کرو. ظلم کرنے کے لیے پاکستان کے پاس ایک پتھر بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن ظلم روکنے کے لیے تو ایٹم بم ہونا چاہیے. اور اس پہ صرف پاکستان کو فخر نہیں ہے، پورے عالم اسلام کو فخر ہے. آخر اس وقت بھی فلسطین میں اس رمضان میں بھی وہاں کے مظلوم مسلمان کیا سعودی عرب اور یمن اور ایران اور سوڈان کی فوج کو بلاتے ہیں یا پاکستان کی فوج کی طرف دیکھتے ہیں؟ یہ سچائی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. مجھے یاد آتا ہے ہمارے بزرگ رہنما قاضی حسین احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ جب پاکستان میں 98 میں دھماکہ ہوا تو سب سے زیادہ اس کی مزاحمت اور تنقید کرنے والا جاپان تھا، جنہوں نے 44 میں سیکنڈ ورلڈ وار کے وقت اس ایٹمی دھماکے کو بھگتا. اس کے اثرات آج تک ہیں اور انہوں نے بہت مزاحمت کی، حتیٰ کہ انہوں نے کہا کہ ہم انوائٹ کرتے ہیں کہ آپ کے جرنلسٹ، آپ کے پولیٹیشین، دانشور ہمارے ہاں آئیں، ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کریں. ایک وفد گیا، اس میں قاضی صاحب بھی تھے. چنانچہ وہاں ایک جگہ پہ انہوں نے وہ فلم دکھائی جس میں ایٹم بم چلنے کی تکالیف لوگوں نے برداشت کی اور جو مصائب تھے وہ دکھائے اور تباہ کاریاں دکھائی. اور اس کے بعد کہا کہ آپ لوگ ہمارے مہمان ہیں، آپ بتائیں کہ یہ انسانیت کا دشمن ایٹم بم ہے. اس کے باوجود آپ اس اصرار پر کرتے ہیں، اس پر اصرار کرتے ہیں کہ پاکستان ایٹم بم بنائے. تو لوگ کہتے ہیں جی سارے چپ تھے. واحد قاضی حسین احمد صاحب اٹھے اور انہوں نے کہا جی میں بتاتا ہوں، اور میرا سوال ہے سمپل سا کہ اگر 44 میں آپ کے پاس بھی ایٹم بم ہوتا تو امریکہ آپ پر ایٹم بم گراتا؟ اور ساری مجلس پر سکوت طاری ہو گیا. لہذا پاکستان کا مثبت پہلو کیا ہے کہ پاکستان میں ہندوؤں کے لیے خیر خواہی ہے اور کئی اضلاع ایسے ہیں. پاکستان کا مثبت پہلو کیا ہے کہ اقلیتیں امریکہ اور یورپ سے زیادہ یہاں محفوظ ہیں. ہم تو ننگے سر آنے والی عیسائی عورتوں کو جرت ہی نہیں کر سکتے، نہ کسی کو جرت کرنے دیتے ہیں کہ انہیں زبردستی دوپٹہ اڑایا جائے. بالکل ایسا ہوتا ہے. لیکن یہ کون سا بدماش ہے یورپ اور امریکہ، اور یہ کیسی آزادی ہے کہ وہ ہماری بچیوں کو کہتے ہیں کہ سکارف اتار لیں اور دوپٹہ نہ اوڑیں، ان کی شریعت منسوخ ہوتی ہے. ایسی اور بہت ساری مثالیں ہیں. مسجدوں کے مینار نہ بنائیں. پاکستان میں شاید ہی کوئی ضلع ایسا ہو جہاں کی پرائم لوکیشن میں مسجد سے زیادہ چرچ نہ ہو. وہ اپنی گھنٹیاں بجاتے ہیں اور ہمارے بھائی. اقلیتوں کے معاملے میں پاکستان بہت ہی سازگار چیز ہے اور پاکستان کے لوگ کبھی اپنی اقلیتوں کو مداخلت اور ان چیزوں کا شکار نہیں ہونے دیتے. یہاں مندر ہیں، یہاں چرچ ہیں، یہاں گردوارے ہیں، اور اب تو ڈیجیٹل میڈیا آ کے دوسرا رخ دکھا رہا ہے کہ سکھ پاکستان کی طرح نہیں گاتے. پاکستان کا اسی طرح سے پازیٹیو پہلو کیا ہے کہ پاکستانی معاشرہ بہت ہی فرینڈلی ہے اور پاکستان کے لوگ باہر سے آنے والوں کو عزت دیتے ہیں. پاکستان کے جو چھپے ہوئے امکانات ہیں وہ جو ہی روشن ہونے لگتے ہیں تو الزامات کی ایک بچھاڑ کر دی جاتی ہے اور پیسے دے کر ایسے میڈیا سٹیشن، ایسے پروڈکشن ہاؤس، ایسے اہل دانش خرید لیے جاتے ہیں جو 1% بھی نہیں ہے، اور وہ رات دن بیٹھ کے لکھتے رہتے ہیں، بولتے رہتے ہیں مر گئے کھپ گئے اور کوئی حال نہیں ہے پاکستان کا. اور ایک وقت میں یہ بات کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے وقت میں اپنے پیٹرول پمپ کا لائسنس لے رہے ہوتے ہیں، اپنی 10 کنال کی کوٹھی بنا رہے ہوتے ہیں. ہمیں یہ کہہ رہے ہیں اندھیرا تقسیم کرے، کوئی حال نہیں ہے. لیکن یہی وہ طبقہ ہے جسے بے نقاب کرنے کی ضرورت ہے کہ اسی پاکستان سے انہوں نے اپنا مستقبل کیوں وابستہ کیا ہوا. یہاں ملیں بھی ان کی ہیں اور یہاں جائیدادیں بھی انہی کی ہیں.
ہم غریب آدمیوں کہہ رہے ہیں پاکستان ڈوب رہا ہے ڈوب رہا ہے ڈوب رہا ہے. انشاءاللہ یہ ڈوبنے نہیں جا رہا انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان جو ہے ایک بہت بڑی حقیقت اور سچائی ہے. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ. آپ بہت خوبصورت انداز میں ہمیں رہنمائی کر رہے ہیں. چند منٹ میں مختصراً سے ہمیں یہ بھی بتا دیجیے گا کہ ہم جن مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، تو ظاہر ہے آپ نے بہت مثبت پہلو بتا دیے، تو کوئی امید کی کرن، کوئی روشنی کچھ آپ کی نظر میں کیا جو ہے نا وہ راستہ ہے؟ ویسے جی میں یہ عرض کروں کہ پاکستان کی جو قوم ہے نا جی، اس کا سب سے بڑا اثاثہ اس کا خاندانی نظام ہے. جب سے یہ پاکستان بنا ہے تو مغرب والوں نے خود بھیجی یا ہم لے کر آئے، اس تہذیب کے لیے اتنا پیسہ خرچ ہوا نا کہ یہاں کے بچے لو میرج کریں، یہاں کا خاندانی نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو اور حلال و حرام کے تصورات ختم ہو جائیں. اور امید یہ ہے کہ پاکستان میں سنس 47 جتنی لو میرج ہو رہی تھی آلموسٹ اس کے قریب قریب ہی ہے. باقی چیزوں میں چینج آئی ہے کہ ہمارے بچے میسج کرتے ہیں سارے. یہاں کی یوتھ بہت بڑی امید ہے. مغرب جو ڈرائیونگ فورس ہے اور جن کی بھلائیوں اور پازیٹیو چیزوں کو ماننا چاہیے، لیکن ان کے پاس تو 15% یوتھ ہے، 18% ہے، اور وہ بھی اکثر جہاز ہیں نشے کی لت میں. ماں باپ ان سے تنگ ہے، وہ ماں باپ سے تنگ ہے. صحیح. لیکن ہمارا تو غریب رکشے والا ریڑھی والا بھی کہتا ہے ماں کی دعا جنت کی ہوا. تو یہ ایک تو بہت بڑا پوٹینشل ہے. دوسری اور آخری بات میں آپ کی خدمت میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس نے کوئی کہانی سنی ہے، ڈرامہ دیکھا ہے، مووی دیکھی ہے، تاریخ پڑھی ہے، تو جو ڈاکو ہے نا، ڈاکو وہ کبھی کسی بھوکے اور کنگلے کا تعاقب نہیں کرتا. وہ اسی کے پاس جاتا ہے، اسی کا تعاقب کرتا ہے جس کے پاس کچھ ہوتا ہے. اب جو رینکنگ آتی ہے نیٹ میں، تو اس میں تو ہم غریب ہیں اور ہمارے حالات بڑے خراب ہیں، ہمارا یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے. لیکن جو ڈاکو ہے جب سے پاکستان بنا ہے وہ کس کے پیچھے؟ وہ انڈیا سے زیادہ ہمارے پیچھے، مسلمان ممالک میں بھی زیادہ ہمارا تعاقب کیوں کر رہا ہے؟ اس کی کوئی وجہ تو ہے نا. اس لیے یاد رکھیں کہ پاکستان کے معاشرے نے عنقریب وہ این جی او بنانی ہے کہ جو مغرب کی مظلوم عورت اور وہاں کی مختارہ مائی جو امریکہ اور یورپ میں ہے، اس کے حقوق کو بھی انشاءاللہ ہم تحفظ دیں گے انشاءاللہ. ہمارے بس صرف ہمارا ایک ہی مسئلہ ہے میرے نزدیک کہ وہ مرال کا ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ جیسے لوگ، آپ جیسے ادارے لوگوں کو حوصلہ دیں انشاءاللہ، اور رات دن اندھیرا تقسیم نہ کیا جائے میڈیا سے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کا مستقبل بعید میں نہیں، مستقبل قریب میں انشاءاللہ تعالیٰ بہت روشن ہے. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، آپ ہماری دعوت پر تشریف لائے اور بہت خوبصورت انداز میں ہمارے ناظرین کو قیام پاکستان کا مقصد اور 27 رمضان یوم پاکستان کے حوالے سے آگاہ کیا. ناظرین، ڈاکٹر صاحب نے بھی پیغام دیا اور میں بھی یہ کہوں گا کہ پاکستان کے ماتھے کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہے. پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا ہے اور ایک مقصد کے تحت وجود میں آیا ہے. ہماری آج کی رات یہ طاق رات ہے اور آج کی رات ہماری سب کی دعا ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت اس پاکستان کی حفاظت کریں. اللہ رب العزت نے جس مقصد کے لیے پاکستان معرض وجود میں اللہ رب العزت لائے ہیں، وہ مقصد جلد مکمل ہو اور ہم سارے پاکستان کے لیے اچھے اقدام کے تحت، اچھے کاموں کے تحت اس پاکستان کو قائم رکھنے میں معاون ثابت ہو سکیں. ناظرین، اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. انشاءاللہ اگلی سحری میں نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہ حافظ.